بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس آیات 34 تا 46 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے چند ایسے امور کا ذکر فرمائے جن کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ان امور کا فاعل اور کارساز اللہ ہی ہے، اس لیے آخر میں فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جو ان کے اقرار پر دلالت کرتا ہے۔ مگر یہاں اس کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ یہ ابتدائے خلق اور اعادہ خلق کا کام بھی اللہ ہی کا ہے، یعنی کہ اس کو شروع کرنے کا اور اس کو دوبارہ سے پیدا کرنے کا کام بھی اللہ ہی کا ہے۔ تخلیق کی ابتدا کے بارے میں تو مشرکین مانتے تھے کہ یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے اور ان کے شریکوں کا اس میں ذرا بر بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ رہا تخلیق کا اعادہ یعنی دوبارہ سے پیدا کرنا، تو ظاہر ہے کہ جو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے وہی اس عمل پیدائش کا اعادہ کر سکتا ہے، اس کو دوبارہ سے پیدا کر سکتا ہے۔ مگر جو ابتداءً ہی پیدا کرنے پر قادر نہ ہو وہ کس طرح اعادہ پیدائش پر قادر ہو سکتا ہے؟ یہ بات اگرچہ صریحاً ایک معقول بات ہے اور خود مشرکین کے دل بھی اس کی گواہی دیتے تھے، لیکن وہ اس کا اقرار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ مان لینے کے بعد پھر انکار آخرت ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اس لیے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے کہ اس کو اگر انہوں نے مان لیا پھر آخرت کا انکار کیسے کر سکیں گے، وہ پھر انہیں آخرت کو تو ماننا ہی پڑے گا، اس لیے پھر اس کا وہ اقرار نہیں کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ، پھر تم کس الٹی راہ چلائے جا رہے ہو؟ یعنی جب تمہاری ابتدا کا سرا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انتہا کا سرا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو خود اپنے خیر خواہ بن کر سوچو کہ آخر تمہیں یہ کیا باور کرایا جا رہا ہے کہ ان دونوں سروں کے بیچ میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہاری بندگیوں اور نیاز بندیوں کا حق پہنچ گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا آمن لا یہدی ہدایہ سے ہے، مصدر سے ہے، ہدایہ اس کا جو مصدر ہے، اور لا یہدی لا یہتدی جو ہے یہ اس کے معنی میں آیا ہے، یعنی معنی اس طرح ہوں گے کہ جو خود ہدایت نہیں پاتا، دنیا میں انسان کی ضرورتوں کا دائرہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ اس کو کھانے پینے اور زندگی بسر کرنے کا سامان بہام پہنچے اور آفات سے محفوظ رہے، بلکہ سب سے بڑی ضرورت اس کی یہ ہے کہ اسے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو۔ سب سے بڑی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ اس انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ اس صحیح طریقے کا نام حق ہے،
اور جو رہنمائی اس طریقہ کی طرف انسانوں کو لے جائے وہی ہدایت ہے۔ قرآن تمام مشرکین سے، ان سب لوگوں سے یہ پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ پوچھتا ہے کہ تم اللہ کے سوا جن جن کی بندگی کرتے ہو ان میں سے کوئی ہے جو تمہارے لیے ہدایت حق حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہو یا بن سکتا ہو۔ اسی بنا پر قرآن یہ سوال کرتا ہے کہ لوگوں، تمہارے ان مذہبی معبودوں اور تمدنی خداؤں میں کوئی ایسا بھی ہے جو راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے والا ہو؟ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جھٹلایا ہے۔ تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اول مادہ سے ہے، اولن اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہے اصل کی طرف لوٹنا۔ تعویل کے معنی ہے اس کی حقیقت۔ تعویل سے مراد اس جگہ معال اور انجام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی غفلت اور بے فکری سے قرآن میں غور نہیں کیا اور اس کی تکذیب کے انجام بد کو نہیں پہچانا، اس لیے تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، مگر موت کے بعد سب حقائق کھل جائیں گے اور اپنے کیے کا انجام بد ہمیشہ کے لیے گلے کا ہار بن جائے گا۔ یتعارفون بینہم، یعنی جب قیامت کے دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور یہ